وبرکاتہ my dear students, my dear sisters, اہلاً وسہلاً مرحباً. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے سیشن میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی دعا ریڈی ہیں سب آج کی دعا کے لیے؟ پھر گڈ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دعا نمبر 15 کریں گے. الحمدللہ، اللہ کا احسان شکر ہے. دعا شروع کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں دعا کے حوالے سے ہی. سب سے پہلے قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ آل عمران آیت 164 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کی بعثت ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ذریعے ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو روشن کر دیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتایا، اور اس دنیا میں رہ کے آخرت کو کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ہی ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول واضح کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امت کے لیے ایک معلم بنا کے بھیجا تھا کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی، اور نہ صرف یہ کہ سکھایا اور پڑھایا قرآن مجید کو، بلکہ تربیت اور تزکیہ بھی کیا، لائف مینجمنٹ سکلز سکھائیں اور زندگی کو گزارنے کے اصول و طریقے بتائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واقعی بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ایک کمپلیٹ رول ماڈل موجود ہے. اور ہر انسان کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ڈومیسٹک لائف کو دیکھیں، چاہے آپ بزنس لائف کو دیکھیں، چاہے لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں، چاہے رولر کے حساب سے دیکھیں، یعنی ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رول ماڈل نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی اس زندگی کے رول کو کیسے کامیابی کے ساتھ نبھانا ہے. بالکل کمپلیٹ لائف سٹائل ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہا کرتے تھے، اور یہ حدیث شیئر کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. کہ ابو امامہ سے مروی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس سے نا ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا مانگی تھی نا. یعنی وہ آپ کو آیات یاد ہوں گی پہلے پارے کے آخر میں جو آتی کہ انہوں نے وادی کو آباد کیا تھا اور پھر یہ دعا مانگی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اور یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو، ایسے نبی کو مبعوث کرے جو لوگوں کی تربیت تزکیہ کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے. تو ہم بھی ایسی دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں کو چن لیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں، اس کو آگے لے کے چلیں، اس کو پھیلائیں. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے والدین کی خواہش ہوتی ہے نا
کہ ان کے بیٹے، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں علماء دین بنے. اور پھر بعض دفعہ آپ کو پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا ہوتا اپنے بچوں میں، لیکن آپ کو کیا پتا آپ کی یہ خواہش اور دعا آپ کی کس نسل میں جا کے پوری ہو جائے. تو اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی علماء ہوں، علماء کرام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو، قرآن اور سنت کے میسج کو خوبصورت انداز سے لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ اللہ سے دعائیں مانگتی رہیں. انشاءاللہ اگر اس نسل میں نہیں تو کسی نسل میں تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ آپ کی خاندان میں بھیجیں گے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں کہ جیسے جو ابن تیمیہ کا نام سنا ہے نا آپ نے، آج ان کے کوٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو ابن تیمیہ جو ہے ان کی دادی جو تھی وہ اسکالر تھی نا، اور آپ دیکھیں اس کے بعد وہ اسکالر بنے. تو ظاہر ہے دادی کا علم سیکھنا، اور پھر اتنی زیادہ جیسے یعنی اس دور میں بہت سارے علماء ان سے سیکھتے تھے. تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے بچے کسی کام کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. دعا جو ہے نا وہ بہت کچھ کروا سکتی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خلوص والی دعا تھی، کہ اس دعا نے نہ صرف عرب کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری کو چینج کر دی، اور پوری دنیا میں وہ خیر پھیلی. بالکل ایگزیکٹلی پازیٹیو تھنکنگ. تو آج کی دعا کی طرف چلنے سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ یعنی ہم صرف کہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور بہت ساری ہم ایسی باتیں بھی کریں، بہت سارے ہم ایسے کیپشنز لگائیں اور طرح طرح کے سٹیٹس اپڈیٹ کریں؟ نہیں. دوسرا سوال ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کیا پھر بھی ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم تو مسلمان ہیں نا، مثلا ہم تو الحمدللہ ہمارے اندر ایمان ہے، اور ہم ایک قرآن اور سنت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ فتنوں سے بھری ہوئی ہے. تو لہٰذا انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایمان سیف ہے. تو آج کی جو دعا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں جنت میں کیسے ملے، اور دوسرا ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں. تو پہلے کچھ باتیں اپنے عمل کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں دعا سے پہلے نا عمل کو بدلنا ضروری ہے، تبھی دعا میں تاثیر بھی آئے گی نا. انسان کا جو ایمان ہے، جیسے آپ سب نے بھی یہ بات اس سے ایگری کیا کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. اور خطرہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں کہتے ہیں کہ ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. جب ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام کرتا ہے، وہ چیز اس کے ایمان کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے، جتنا زیادہ ہم دین سے دور ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. ایک حدیث جو اس کا مفہوم ہے بہت ہی زیادہ وارننگ ہے، وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایک انسان رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، یا صبح مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا. یعنی اس قدر دنیا کے فتنے بڑھ جائیں گے کہ انسان کے لیے دنیا کی چیزیں اور دنیا کے جو مختلف باتیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی، اور وہ اپنے ایمان کو سیکریفائز کر دے گا. پھر دیکھیں کہ ایک بہت ہی پیارا کرائیٹیریا اللہ کے رسول نے ہمیں دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے نا. تو ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. یعنی ایک ایمان کا بڑا ایزی سا کرائیٹیریا ہمیں بتا دیا گیا کہ جب ہم اچھے کام کریں تو ہمیں خوشی ملے، اور اگر گناہ کریں تو ہمیں ایک گلٹی فیلنگ ہو، برا لگے،
جیسے اپنے آپ کو ہم کوس سے کہ میں نے کیوں ایسے کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بوجھ لگ رہی ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. بالکل. اور اگر آپ برائی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا, کبھی کبھار we live only once, اس طرح کی باتیں کر کے, اور ہم اگر غلطیوں کو اور برائیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی کمزوری. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کا گناہ ہے اور کون سی نیکی ہے جس کو ہم بہت سمجھ رہے ہیں. لیکن جتنی بڑی نیکی اور جتنا بڑا لیول ہوتا ہے ایک نیکی کا, یعنی وہ کیا وہ فرض ہے, کیا وہ نفل ہے, اس حساب سے ہی انسان کی ایمان کی کمزوری کا لیول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلا آپ فرض ماشاءاللہ بہت ریگولرلی پڑھتے ہیں, لیکن اگر کبھی کبھی آپ کو نفل پڑھنے میں تھوڑی جیسے سستی ہوتی کچھ, تو آپ اللہ سے دعا مانگے تو چلے, وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. یا جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ انسان گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی فرض ہی چھوڑ دے اور کوئی فرض نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے تو اس صورت میں تو واقعی الارمنگ بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ نے فرض نماز چھوڑ دی اور آپ کو کوئی دکھ بھی نہیں ہوا, پھر تو ایک ڈینجر زون میں آپ آ گئے کہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا اور آپ کو کوئی دکھ ملال بھی نہیں ہے. تو اپنی ضمیر کو نا جگا کے رکھیں جب آپ غلط کریں, کیونکہ جب تک ہمارا ضمیر جاگتا رہتا ہے نا اور ہمیں اندر سے وہ آواز آتی رہتی ہے کہ تم نے غلط کیا, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تب تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے. لیکن جب ضمیر مر جاتا ہے نا, پھر ہم اپنے لیے توبہ کے دروازے بھی بند کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب دیکھیں کہ کچھ اسباب ہیں جو کہ جی بالکل صحابہ کرام جو ہے وہ رویا کرتے تھے اگر نماز کبھی ڈیلے بھی ہو جائے ان کی, تو ہم تو آپ دیکھیں کہ چھوڑ کے بھی سکون سے کچھ لوگ, ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا, کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ اتنا کیجول لیتے نا نمازوں کو, تو اچھا کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا, اکٹھی کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ نا بڑی میجر کبائر ہیں جو کہ ہم سے پھر میجر گناہ بھی کرواتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو پھر ہمارا ایمان ڈاؤن ٹائم زیادہ ہوگا اس کا اور اپ ٹائم کم ہوگا. جیسے اگر شرک ہے اصغر یا اکبر, یعنی ریاکاری ہے اعمال میں, یا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دے رہے. پھر اگر ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, نفاق ہے ہمارے اندر, ہپوکریسی ہے, پھر آپ دیکھیں ناشکری, حسد, جھوٹ, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی, گناہ کے کام, تو یہ ساری چیزیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا اس میں سے تو کوئی میری زندگی میں نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب خرابی آئے نا فوراً اس کو ڈائگنوز کریں, ایسا میں نے کیوں کیا. مثلا آپ نماز ہی چھوڑ دی تو پھر آپ اس کا سبب معلوم کریں کہ کیا لائف سٹائل تو ایسا نہیں ہو گیا, کہ لوگ تو ایسے نہیں کوئی آگے زندگی میں جو ایسی باتیں کر رہے کہ جن سے آپ فرائض سے غافل ہو رہے ہیں. اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ شیطان کا سب سے زیادہ ہم پر حملہ جو ہے نا وہ کمزور ایمان کے وقت ہوتا ہے, اور یہ حملہ بعض دفعہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ نے اگنور کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اور غلطیوں کو اور ان کو ڈائگنوز کر کے ان کا علاج نہ کیا, تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کسی کمزور لمحے میں کوئی ایسا سٹیپ لے لیں جو پھر ہماری دنیا آخرت دونوں کو تباہ کر دے. بالکل یعنی مرتد ہو جاتے. اور آپ دیکھیں آج کل کتنا بڑا فتنہ ہے ایتھیزم کا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول ایک تو, اور دوسرا یہ کہ جب خرابی ہوئی تو اس کا علاج نہیں کیا گیا. مثلا اگر بچے نے ایسی بات کی تھی تو فوراً ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے تھی کہ اب اس بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے دین کے بارے میں, کہ اس کو بیسکس نہیں پتا. کیونکہ آپ دیکھیں نا خاص طور پہ جو بچے ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک مسلم کلچر نہیں ہے باہر, وہاں تو یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے فوراً اس کا علاج اور فوراً سے
پھر اللہ سے دعا بھی، استغفار بھی، اور پھر سٹیپس لیں کہ کس طرح اس چیز کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایمان جو ہے نا وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے انسان کے پاس. ایمان کو کوئی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی اس دنیا میں. یعنی پوری دنیا ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، تو کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس کی حفاظت کی. تو اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ایک ایسی کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھ دی، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار بھی یہ ہے، تو ایسے اعمال کریں اور ان کی پلاننگ بھی کریں جن سے ایمان بڑھتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. یعنی جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ کوئی انسان تو نہیں مجھے دیکھ رہا، لیکن یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ ایک دم بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، جیسے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا، ان پر عمل کرنا، پھر وہ باتیں سیکھنا جن سے ایمان بڑھتا ہے، ان باتوں کے بارے میں جاننا جن سے گھٹتا ہے ان کو نکالنا، پھر نیکی کے کام، لوگوں کی مدد، نمازوں کی پابندی. تو آپ دیکھیں جب قرآن اور سنت سے جڑ جائیں گے نا تو بہت سارے طریقے مل جائیں گے جن سے ایمان بڑھے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایمان کا ایک اور حصہ بھی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو ایمان کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک سے زیادہ محبت ہونا ہے. اب یہ ہے کہ صرف محبت کے دعوے نہیں ہونے چاہیے، صرف ہم نے ڈکلیئر نہیں کرنا کہ مجھے اللہ کے رسول سے سب زیادہ محبت ہے. جیسے آپ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور اس نے کہا اچھا مجھے پانی لا دو، تو اس نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ کیسی محبت ہے نا، کہ یعنی جب عمل کا وقت ہے کہ محبت کا اظہار کیا جائے تو وہ پھر کسی طرح ہیلپ ہی کرنے کو تیار نہیں. تو اس لیے صرف زبان سے کہنا اور بہت ساری نعتیں پڑھ لینا اور بہت ساری مجالس اہتمام کر لینا یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، اس سے ہمیں ان کا ساتھ نہیں ملے گا. ہمیں ان کا ساتھ کیسے ملے گا، یا ان کی ذات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سکھایا اس کو سیکھیں اور پھر عمل میں لے کر آئیں. بالکل شاباش، آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی وہ یہ کہ سنتوں کو ریوائیو کریں. ایک نا سسٹر شیئر کر رہی تھی کہ ان کو نا جن کا پرابلم ہو گیا تھا بہت زیادہ. جن آ جاتے نا کبھی کبھی، تنگ کرتے ہیں جنات. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ نا ساری سنتیں جو دن اور رات کی ہیں نا ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اہتمام کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوری لسٹ بنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح جاگنے سے لے کے رات تک سونے تک کیا سنتیں ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ہفتہ ان پہ عمل کیا اور الحمدللہ وہ جنات جو مجھے تنگ کرتے تھے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ دیکھیں کہ جب جو چیزیں جیسے آپ کو اس طرح کی تنگ کرتی، کبھی نظر لگ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی جنات شیاطین تنگ کرتے، تو جتنا زیادہ ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنا یہ نیگیٹو چیزیں ہم سے دور رہیں گی انشاءاللہ. اور پھر چونکہ ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت سے منہ موڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، صحابہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے طریقوں پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. بالکل چھوٹی سی سنتیں بھی نہ چھوڑیں اور کبھی اس کو آر بھی نہ سمجھیں. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ اعمال صرف ہم سب کے ریمائنڈر کے لیے کہ ہم فوری طور پر انشاءاللہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ اپنے آپ کو مزید بھی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ بہت سارے اعمال ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جن کی وجہ سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جہاں پہ سارے انبیاء ہوں گے اور اللہ کے رسول بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے، یعنی کمپلسری ہو جائے، مجھے مل جائے وہ۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، ضرور ملے جنت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، اور رمضان کے مہینے میں خوب اس کی پریکٹس کریں۔ ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں نا انی صائمن، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اچھے الفاظ میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، جھوٹ لغویات سے دور رہنا، یہ حسن کلام ہے۔ اور کھانا کھلانا، ماشاءاللہ آج بہت افطاریاں اور سحریاں کروا رہے ہیں گھر والوں کو، تو بس آپ دل میں یہ سوچا کریں کہ انشاءاللہ یہ جو میں کھانا کھلا رہی ہوں یہ مجھے جنت میں لے جانے والا عمل بنے گا انشاءاللہ۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یتیم کے ساتھ احسان کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا۔ ایک حدیث جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی آرفن ہے آپ کی فیملی میں یا آس پاس یا کہیں بھی آپ کسی آرفن کو اسپانسر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں وہ بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ وہ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تو اگر کوئی بھی فیملی میں آپ کے آرفن ہو یا آپ کو پتہ چلے تو ضرور آپ اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا، اس کو سپورٹ کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ ہے کہ اور اس نیت سے کریں، ایک تو اللہ کی خاطر اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کرے انشاءاللہ۔ کسی بچے کے ماں باپ نے چھوڑ دیا ہو تو وہ یتیم کہلائے گا۔ آپ دیکھیں یتیم تو وہ ہے نا جس کے والد فوت ہو جائے نا اور پیوبرٹی سے کم ایج کا ہو، تو والدین زندہ ہو تو اس کو یتیم تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن وہ مساکین کی کیٹیگری میں پھر آ سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی عمل اللہ کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ وہ فائدہ دے گا۔ پھر آپ دیکھیں تیسری چیز کہ کچھ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جن سے ہمیں جنت کے بلند بالا خانے ملیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں گناہوں کو دور کرتی ہیں اور 3 باتیں درجات بلند کرتی ہیں۔ گناہوں کو دور کرنے والی باتیں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، سردی کے وقت وضو کا کامل طور پہ کرنا، یعنی مکمل وضو کرنا۔ نمبر 2، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 3، جماعت کے لیے قدم اٹھانا چاہے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اور درجات کو بلند کرنے والی 3 چیزیں ہیں، کھانا کھلانا، سلام پھیرنا، رات کے وقت جب سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، سلام پھیلانا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ جو گناہوں کو دور کرنے والی چیزیں یہ کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے روزے میں نا ہم زیادہ دیر تک وضو رکھ سکتے ہیں نا، جیسے بعض دفعہ 2 نمازیں 3 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے ہیں، تو کوشش کریں ہر نماز سے پہلے فریش وضو کریں، اور سردیوں میں خاص طور پہ، کیونکہ آپ دیکھیں سردی ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا بار بار وضو کریں، اور سردیوں میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ہی وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی۔ اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا کیا مطلب ہے کہ آپ ٹائم کو بار بار دیکھیں، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے کچھ دیر پہلے وضو کر کے ریڈی ہو جانا، اور جیسی اذان ہو پھر اذان کا جواب دینا اور پھر نماز پڑھنا، یہ سب اہتمام کرنا نماز کے لیے۔ اور پھر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھانا۔ پھر آپ دیکھیں کھانا کھلانا، سلام پھیلانا،
اب دیکھیں صحابہ کرام تو اتنا سلام کرتے تھے کہ اگر دیوار سے اوجھل ہوتے تھے پھر دیکھتے پھر سلام کرتے تھے. تو آپ بھی اپنے گھر والوں کو ایسے ہی کیا کریں، آتے جاتے جب دیکھیں سلام کریں، جب دیکھیں سلام کریں. کیونکہ جنتی جو ہوں گے ان کا کال کیا ہوگا، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنے والے ہوں گے. اور پھر رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز، رات کی نماز. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی ہاں، کھانا کھلانا سب کے لیے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا، کسی کو بھی کھانا کھلانا، چاہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، چاہے بہن بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، چاہے دوستوں کو کھلا رہے ہیں. بس نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے گا. اب دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے: تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانا. تو اب تو دیکھیں آپ جا نہیں سکتے نا، لیکن ماشاءاللہ بہت ساری مساجد جو ہیں وہ ریفیوجیز وغیرہ کے لیے افطار کا اہتمام کرتی ہیں نا، تو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. یعنی آپ خود بھی بنا کے بھجوا سکتے ہیں مساجد یا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو فری افطار دی جاتی ہے، اور آپ جیسے گھر والوں کو بھی، دوستوں کے لیے بھی کھلائیں. بس آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے خالص ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ویلیو رکھنے والا ہے. اور پھر نیک اعمال، ان کی پلاننگ اور کوشش کے ساتھ دعا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ صرف دعائیں فائدہ نہیں دیتی اگر عمل میں کچھ نہیں ہے. تو اسباب اختیار کریں پہلے اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اور آج کی جو دعا ہے یہ مضبوط ایمان اور ایسے اعمال کی توفیق کی دعا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا انشاءاللہ. اور دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ بے شک میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی کبھی مرتد نہ ہو، کبھی اس سے ہٹنے کا سوچوں نہ. ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی کتنی نعمتیں ہیں نا اللہ کی، وہ کبھی ختم نہ ہو. اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یعنی اللہ کے رسول اور باقی سب انبیاء جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہی جنت عطا کرے انشاءاللہ. Oh Allah, I ask you for the faith that will never depart, blessing that will never expire, and to accompany Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the highest part of the paradise of eternity, inshallah. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رات کو نماز ادا کر رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کہ ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس کی مکمل تلاوت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہتا ہو جیسے کہ وہ نازل ہوا تھا تو ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق تلاوت کرے. پھر وہ آگے بڑھے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سوال کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم اللہ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم اللہ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم اللہ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کی تعریف کی تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ یعنی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم دعا مانگو تمہیں دی جائے گی. اور آپ دیکھیں کتنی پیاری انہوں نے دعا کی. اور پھر اس دعا کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیے. اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانا لا یرتد، ایسے ایمان کا جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ونعیما لا ینفد، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقت محمد،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ان کے ساتھ ان کی کمپنی کا، فی اعلیٰ جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں، آمین۔ بہت ہی پیاری اور مکمل دعا ہے، انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن سنتے اور آپ ساتھ ساتھ اپنا تلفظ بھی درست کرتے جائیے۔ بسم اللہ۔ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. چلیں الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔